میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا کبھی پے کر حسن و جمال دیکھا نہیں، بلکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، آپ تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ جیسا چاہا اللہ نے ویسا ہی پیدا فرمایا۔ اور مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہ دیکھی، گویا کہ سورج آپ کے چہرے انور میں تیرا ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عرض کیا، اے حسن و جمال کے آفتاب، تیرے جیسا خوبصورت نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں۔ حضرات، آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت سے لے کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک یہی فرماتے رہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں، کوئی خوبصورت نہیں۔ اب یہاں سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، سوچنے والا سوچ سکتا ہے، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے یہ کیسے فرما دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے، جبکہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری کائنات کو اور پوری دنیا کو دیکھا نہیں۔ ہاں، یہ تو ممکن ہے کہ مکہ مدینہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی حسین و جمیل نہ ہو۔ یہاں یہ تو ممکن ہے کہ پورے عرب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ ہو، مگر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان سے بڑھ کر کے کوئی حسین نہیں، جبکہ انہوں نے پوری دنیا کو دیکھا نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جہاں جہاں گئے ہو اور جہاں جہاں کے لوگوں کو دیکھے ہوں وہاں میرے نبی جیسا کوئی حسین و جمیل نہ ہو، مگر جہاں یہ لوگ نہ جا سکے وہاں کے تعلق سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ مثلا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، بنگلہ دیش میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، سری لنکا میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، روس میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، نیپال میں کوئی ایسا شخص ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، امریکہ میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، انڈونیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، ملیشیا میں کوئی ایسا ہو جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو، تو صدیق اکبر کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ جابر بن سمرہ کے فیصلے کو کیسے مانا جائے کہ حضور سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ یا دیگر صحابہ اکرام کے فیصلے کو کیسے تسلیم کیا جائے کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، جو حضور کے بعد ہوئے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضور
کے بعد کے لوگوں کو دیکھا نہیں، حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضور کے بعد کے لوگوں کو نہیں دیکھا، حضرت جابر بن سمرہ اور دیگر صحابہ اکرام نے اولین و آخرین کو دیکھا نہیں، تو یہ کیسے ان نفوس قدسیہ نے فیصلہ مان لیا کہ حضور سب سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اس سوال کا جواب دے دوں اور آپ کا اعتراض دور کر دوں تاکہ آپ کے ذہن و فکر میں پڑا ہوا گرد و غبار صاف ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر کے چلوں جنہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مدینے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، مصر کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کویت کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، عراق کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، لبنان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، چین و جاپان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جرمن اور ہندوستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کے کونے کونے، خطے گوشے کو دیکھا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں جنہوں نے حضور سے پہلے کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، حضور کے بعد کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اولین کو بھی دیکھا ہے اور آخرین کو بھی دیکھا ہے۔ جانتے ہیں آپ اس عظیم ہستی کو؟ یہ عظیم ہستی کون ہے؟ یہ عظیم ہستی وہ ہے جن کو ہم جبریل امین کہتے ہیں، جن کو سید الملائکہ کہا جاتا ہے، جنہیں طائر سدرہ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے، حضرت جبریل کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت نوح کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، حضرت اسحاق کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب کو بھی دیکھا ہے، حضرت یوسف کو بھی دیکھا ہے، حضرت زکریا کو بھی دیکھا ہے، حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ لیکن خود حضرت جبریل امین فرماتے ہیں میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کائنات کا گوشہ دیکھا اور دنیا کا چپا چپا دیکھا، مگر خدا کی قسم آپ کی طرح، مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہ دیکھا ہے اور آپ کی طرح کسی کو نہ پایا ہے۔ بلکہ وہ یوں بولے تھے کہ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔